بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج بات کرتے ہیں، آج کا جو تازہ موضوع ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جب بھی نکلتی ہیں تو جب وہ پریس ٹاک کرتی ہیں تو وہ ہمارا ملکی میڈیا کا موضوع بن جاتا ہے۔ تو آج بھی وہ عدالت میں پیش ہوئیں تو پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جو کہ ابھی ہمارے تمام وزراء اور مشیران اور جتنی بھی حکومتی مشینری ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو برا بھلا کہنے پہ لگائی جا چکی ہے۔ حالانکہ بات تو کوئی غلط نہیں کی، یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ پر، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ خاص کر اوپر جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، وہاں تو ہمیں کہیں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، کہیں اللہ کا خوف نظر نہیں آتا، کہیں اسلام والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ملا خرید کے آپ اپنے حق میں بیان دلوا لیں، اور یہ بیچاری عوام جن کو آپ نے پڑھنے نہیں دیا، پڑھنے کا حق آپ نے چھینے رکھا 70 سال سے، وہ بیچاری عوام جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اپنے حقوق کی سمجھ نہیں، اپنے ملک کے قانون کی سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کی واہ واہ پہ لگ جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جادو ٹونے کی۔ تو جادو ٹونا جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی ہے، کوئی غلط بات تو کی نہیں کہ جادو ٹونے سے ملک نہیں چلتے۔ اگر ہم اس کو شروع سے دیکھ لیں کہ ایک عورت ہے جس کو بڑے بڑے نامور عالموں نے ان کو جی مشعل راہ کہا، ان کو جی مومن عورتوں کے لیے مشعل راہ کہا، مومن عورتیں ان کے رستے پر چلیں، وہ جناب بہت بڑی نیک عورت ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں سے وہ اس کی کہانی شروع ہو رہی ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جناب خواب آیا ہے، خواب میں محمد الرسول اللہ آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آپ خاور سے طلاق لیں، عمران سے نکاح ٹھوکیں اور پاکستان کا پھر اچھا دور آئے گا۔ اگر آپ خاور سے طلاق نہ لیتی اور عمران سے نکاح نہ ٹھوکتی تو پھر پاکستان کا اچھا دور نہیں آنا تھا، اور کیا ہی خوب اچھا دور آیا۔ نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے دین کو مذاق بنا دیا ہے۔ ہم جب کوئی کافر توہین رسالت کرتا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہم خود کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی ہم اس بات پہ بولتے نہیں ہیں۔ کوئی طاہر القادری اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی محمد رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کرایہ مانگ رہے تھے اور کھانے پینے کا بندوبست میرے ذمے لگا رہے تھے، تو ہمارے جذبات نہیں ابھرتے، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے دین کی۔ جتنی توہین ہم کرتے ہیں رسالت کی، اتنی تو کوئی نہیں کرتا۔ کیا ہمارے نبی طلاقیں دلوایا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ خیر وہ ہو گیا معاملہ۔ پھر یہ سب سے پہلے اتنی پردہ دار عورت کو یہ ملتا کیسے رہا؟ ان کی آنکھ مٹکی کیسے ہو گئی؟ ساری باتوں کو سوچنا چاہیے۔ کیسے بن گئی ان کی کہانی؟ کیسے خاور سے طلاق دلوائی گئی؟ کیسے ایک بات تو مشہور ہے اور آج دن تک اس بات کی تردید نہیں ہوئی کہ عدت میں نکاح ہوا ہے۔ او بھائی تھوڑا مذاق کریں ہمارے ساتھ، ہم تو پہلے بہت جلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جی
اس کی پہلی بیوی نے کتاب لکھی، اس میں اس پہ الزام لگائے گئے کہ یہ ایسے باڈی وکس کرتا ہے جناب، ایسے دالیں بنتی ہیں ادھر، اور یہ ہم جنس پرست ہے وغیرہ وغیرہ، کوکین کا نشہ کرتا ہے. تو وہ اس کی بیوی الزام لگا رہی ہے اس پہ. تو جناب سوال تو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ ہم پر مسلط کیا ہے. تو میرا انہی سے سوال ہے کہ سر باجوہ صاحب، کون سا بدلہ لے رہے ہیں ہم سے آپ؟ اس قوم سے کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ اس قوم نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ آپ کو عزت نہیں دی، آپ کو دولت نہیں دی، آپ کو شہرت نہیں دی، آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دی، آپ کو علاج نہیں دیا، گاڑی بنگلہ نوکر چاکر کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس غریب قوم نے دیا ہے. تو کون سا احسان چکا رہے ہیں آپ، اور کتنا اس قوم کو گرانا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس کے بعد جی معاملہ چلا، یہ ادھر سے میاں بیوی بھاگے ایک دربار پہ، میڈیا کے سامنے سجدہ کرتے پائے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا شرک اور کوئی ہے؟ اس پہ بھی لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ جی شرک نہیں ہے. او بھائی، مشرک کے سینگ نہیں ہوتے، شرک کرنے والے کے سینگ نہیں نکل آتے، ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے دوسرے بندے نظر آتے ہیں. اللہ کے بندوں کبھی اللہ کی کتاب کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ شرک کسے کہتے ہیں. آپ کو مولویوں نے بتا دیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تعظیمی سجدہ ہو گیا. کہاں سے نکال لی یہ دلیلیں آپ نے؟ کیسے تعظیمی سجدے نکال لیے آپ نے؟ اللہ کی کتاب سے پوچھو. 30 پاروں والی کتاب میں آپ کو ایسی کوئی گنجائش نہیں ملے گی کہ آپ مزار بنائیں، آپ وہاں ملنگ بٹھائیں، آپ وہاں میلے لگائیں، وہاں نوجوان لڑکیاں، کنواری لڑکیاں آ کے وہاں پہ ڈانس کریں. میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتانا. نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا. تو اللہ کے بندو، سیاست بھی ہوتی رہے گی، اور یہ جو 12 سنگا مشرک ہم پہ ہے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہم پہ، کیونکہ ہم نے بھی کوئی سیدھا کام کبھی نہ کیا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کبھی سوچا ہے. ہم بھی جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر جاتے ہیں. ہم بھی جو ہمارے نیچے آ جاتا ہے، جو ہماری پاور کے نیچے ہوتا ہے، اس کو مسل دیتے ہیں. تو ہم میں جتنی طاقت اوقات ہے اس کے مطابق ہم ظلم کیے جا رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی جادو ٹونے کی. تو جادو ٹونا تو فرعون نے بھی کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ہزاروں جادوگر اکٹھے کیے. تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ دیکھنے والوں کو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دیکھنے والوں کو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور پھر جب میرے رب کا معجزہ آیا تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ کھا گیا، وہ سب کچھ کھا گیا جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا. کیا باندھا تھا؟ جھوٹ باندھا تھا، اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. تو ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا 2 فرشتوں پر. ملک کا لفظ ہے تو کچھ علماء کرام اسے فرشتے کہتے ہیں، کچھ علماء کرام ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، کچھ اس کا معنی ملک بادشاہوں سے کرتے ہیں کہ میں نے نہیں بھیجے 2 فرشتے، ہاروت اور وماروت. اور یہ سحر عربی میں سحر جھوٹ کو کہتے ہیں. لفظ یہ جادو کا جھوٹ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ جھوٹ میں نے نازل نہیں کیا. اور اللہ کریم کبھی جھوٹ نازل بھی نہیں کرتا. اللہ کریم نے ہمیشہ حق نازل کیا. اللہ کریم نے یہ کتاب مبین نازل کی ہے، اور جب بھی آسمان سے نازل کیا ہے حق نازل کیا، کبھی جھوٹ نازل نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، بات جنوں والی آ گئی.
تو جن کیا کر سکتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا رہے ہیں، جنوں سے بنوا رہے ہیں، اور اللہ کریم نے حکومت دی تھی ان کو جنوں پہ، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ تو جنوں سے وہ مسجد تعمیر کروا رہے ہیں بیت المقدس، اور سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تو یہ مسجد بنوا رہا ہوں آپ کا گھر بنا رہا ہوں، تو یہ جنوں سے بنوا رہا ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ سلیمان فوت ہو گیا تو یہ تو چھوڑ دیں گے کام، تو یہ مسجد رستے میں رہ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان میرے کام تم چھوڑ دو، تمہارا وقت آ گیا، یہ مسجد جانے اور میں جانوں۔ خیر، سلیمان علیہ السلام پر موت واقعہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام تھوڑی کے نیچے اپنا عصا مبارک لگا کے، اور اسی مسجد کے محراب میں، اسی مسجد بیت المقدس کے محراب میں، یہاں تھوڑی کے نیچے اپنا عصا لے کے ٹیک کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے موت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، جن کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی کرو، یہ آج بہت لمبی نماز ہو گئی حضرت صاحب کی، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو بڑا ماریں گے، جلدی کام ختم کرو۔ کام چلتا رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورے ایک سال کے بعد، مکمل سال، سورج والا، چاند والا چھوٹا ہوتا ہے، سورج والا جب وہ گزر گیا تو ہم نے حکم دیا دیمک کو کہ ان کا عصا کھانا شروع کرے۔ جب دیمک نے وہ لکڑی کا عصا کھایا تو حضرت صاحب کا وزن پھر وہ برداشت نہ کر سکا، تو حضرت صاحب گر پڑے۔ جب جنوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہائے 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 ہماری بدقسمتی، یہ تو بڑے عرصے کے فوت ہو گئے تھے، ہم تو ایسے ذلیل ہوتے رہے۔ تو جناب یہ جنوں کے سامنے کھڑے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھے، تو جنوں کو یہ پتہ نہ چلا، پورا ایک سال پتہ نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اتنا غیب جانتے ہیں جن۔ پھر سورۃ جن کا واقعہ ہے، میرا نبی آپ پڑھ رہے تھے قرآن تو میں گھیر کے لے آیا جنوں کی ایک جماعت۔ جب انہوں نے سنا قرآن تو ایک دوسرے کو کہا، انہوں نے چپ چپ چپ، یہ تو جو ہم سنتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنا ہے، یہ تو وہی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، سنو، چپ کر کے سنو۔ انہوں نے قرآن سنا اور گئے، پھر اپنی قوم کو انہوں نے خطاب کیا کہ جو ہم سنتے تھے کہ اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا، تو وہ آج ہم دیکھ کے آئے ہیں اور اس سے اللہ کی کلام سن کے آئے ہیں۔ تو وہ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ رہے کافر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا نبی قرآن پڑھ رہا ہے اور جن پاس بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب وہ سن کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک اپنے نبی کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرے پاس جن آئے تھے اور قرآن سن کے گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی کو پتہ نہ چلا کہ میرے پاس جن بیٹھے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو اللہ کریم کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اتنا واسطہ پڑتا ہے انسان کا جنوں سے، یہ جو آج ہمیں جنوں سے ڈرایا جاتا ہے یا جنوں کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو جن ڈالر چرا کے نہیں لا سکتے۔ کیا جن صرف ہم پہ مسلط ہیں؟ اگر ڈالر کی کمی ہے تو جنوں کو بھیجیں، اگر آپ کے پاس جن پڑے ہیں، کوئی جن کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ دیواروں پہ ہم پڑھتے ہیں، اشتہاروں پہ پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں پوچھنے والا کوئی نہیں، خدائی دعوے کیے جاتے ہیں، جنوں کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو کچھ تو لے آؤ یار، کچھ تو ان کے ذریعے اس قوم کا فائدہ کروائے نا۔ تو اللہ کے بندو، یہ سارا بکواس ہے، یہ ساری غلاظت اکٹھی ہو گئی ہے ایک جگہ، اور یہ ہے ہم پر اللہ کا عذاب۔ اللہ کے عذاب کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم پہ اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ یہ توبہ استغفار سے جائے گا۔ اور باقی سیاستدانوں کو دیکھیں تو اس وقت
جو دلیری مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہے وہ دلیری کوئی مرد کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جب نکلتی ہیں تو پورے ملک کا، میڈیا کا، وزراء کا، مشیران کا، سب کا یہ موضوع بن جاتا ہے کہ مریم نکلی ہے، بولے گی تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا، پھر آئیں بائیں شائیں کرنا پڑے گا۔ تو خیر وہ لڑ رہی ہے، انشاءاللہ ہمارا مقدمہ لڑ رہی ہے، وہ نواز شریف ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہ ہم نواز شریف پہ احسان کر رہے ہیں اور نہ کسی اور پہ کر رہے ہیں۔ تو فی الحال تو وہ جو 8-10 دن سے ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف کا کیا بنے گا، نیازی یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ نیازی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کی پاور نہیں، یہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ یہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے وہ پنڈورا لیکس آئے تھے، ان کو دبانے کے لیے یہ سارا ایک ڈرامہ رچا گیا، اور ہونا تو وہی تھا جو نیازی کو لانے والوں نے کر دیا تھا۔ لیکن یہ اگر میڈیا پہ وہ اس بات کو شو نہیں کرنا چاہتے تو میڈیا تو ہر بات دبا سکتا ہے، جس بات کو وہ دبانا چاہتے ہیں وہ میڈیا دبا دیتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ نواز شریف کی بات کو دبا دیتا ہے، مریم کی بات کو دبا دیتا ہے، مولانا فضل الرحمان کی بات کو دبا دیتا ہے۔ تو ان کا تو ایک واٹس ایپ میسیج آنا تھا اور میڈیا نے اس پہ خاموش ہو جانا تھا۔ کیوں شور چلا ہے؟ شور اسی لیے چلا ہے کہ وہ پنڈورا لیکس میں جو سابق فوجیوں کے نام آ گئے، جو موجودہ وزراء کے نام آ گئے، اس کو، اس معاملے کو تھوڑا دبایا جا سکے۔ تو باقی حالات سے لگ رہا ہے کہ اب نیازی کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد قریب ہے کہ وقت بدلنے والا ہے، ہواؤں کا رخ بھی چینج ہو چکا ہے، جیسے بھی ہو چکا ہے۔ فی الحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پہلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نیازی سے جان چھوٹتی کیسے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اصلاحات جو ہوتی ہیں، اتنی بڑی گندگی جہاں پڑی ہو، اصلاحات آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دم سے اصلاحات نہیں ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا دور آئے گا، میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم اس ملک میں بہت کچھ نیا دیکھیں گے جو ہم نے 70 سالوں میں نہیں دیکھا، وہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا، چاہے فی الحال وہ ڈیل کر کے آتے ہیں یا جو کر کے آتے ہیں۔ فی الحال ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ نیازی سے ہم نے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اصلاحات ہوں گی۔ یہ ملک اب ویسے نہیں چلے گا جیسے پچھلے 70 سالوں سے چلتا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ماہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔